بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دنیا میں پیدا ہی دکھ سہنے کے لیے ہوا تھا، کیونکہ میری پیدائش کے وقت میرے ماں باپ دونوں ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے۔ مجھے میری دادی نے پالا تھا اور چند سالوں کے بعد میری دادی بھی انتقال کر چکی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی اکیلے ہی گزاری تھی۔ میرے بابا کیونکہ بہت ہی دولت مند انسان تھے، اسی لیے میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ میرے پاس ڈھیروں دولت تھی، پر میرے پاس دولت ہونے کے بعد بھی سکون نہ تھا، اور میں سکون کی تلاش میں تھا۔ ایک دن میرے گھر پر میرے دوست کی شادی کا انویٹیشن کارڈ آیا، تو وہ کارڈ دیکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی اب شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ میں گھر میں بہت ہی اکیلا ہو گیا ہوں اور مجھے بھی اپنی زندگی کا آغاز اب کر ہی لینا چاہیے۔ میرے ماں باپ یا میرا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنی شادی کا فیصلہ خود ہی کرنا تھا کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے، یا پھر رشتہ خود ہی دیکھنا تھا۔ میں نے اس بار پکا ارادہ کر لیا تھا کہ 2 مہینوں میں ہی شادی کر لوں گا۔ میں دوست کی شادی میں گیا تو وہاں پر بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں، پر میری نظر ایک ہی لڑکی پر جا کر ٹکی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے سمپل سا ڈریس پہنا ہوا تھا، بغیر میک اپ کے بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ شادی میں اتنی زیادہ بھیڑ تھی اور رش تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے آگے سے وہ غائب ہو گئی۔ میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، پر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی پریشان تھا کہ آخر وہ لڑکی گئی کہاں، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نہ مجھے اس کا نام پتہ تھا، نہ ہی پتہ معلوم تھا، اسی لیے مجھے اس کو اسی شادی میں ہی ڈھونڈنا تھا۔ مجھے اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر میرا دوست میرے پاس آیا، مجھ سے پریشانی کی وجہ معلوم کرنے لگا۔ میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ مجھے اس شادی میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، تو اس نے مجھ سے فوراً ہی پوچھا کہ کون ہے۔ میں نے مایوس ہو کر اسے بتا دیا کہ میں نے صرف ایک بار ہی اسے دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں کے آگے سے اوجھل ہو گئی۔ اب میں اسے کافی ڈھونڈ رہا ہوں، پر وہ مل نہیں رہی۔ میرے دوست نے میری کافی مدد کی اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں، اور آخر ہم نے اس کو ڈھونڈ ہی لیا، کیونکہ اس نے ایک بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور میں نے اپنے دوست کو نشانی کے طور پر یہی بتایا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو اس لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے بولا، اور اس نے مجھے یہی بتایا کہ وہ ایک بہت ہی قریب گھرانے کی لڑکی ہے، اور اس کے ماں باپ بھی اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ میرے دوست کو یہ خبر اس کی والدہ سے ہوئی تھی، اور اس کی والدہ کو اس لڑکی کی والدہ نے ہی کہا تھا کہ ہماری بیٹی کے لیے کوئی اچھا اور امیر گھرانے کا رشتہ چاہیے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا رشتہ ہو تو ہمیں ضرور بتا دیجیے گا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں ابھی اپنی امی سے بات کرتا ہوں، اور وہ اور ہم ساتھ مل کر تمہارے رشتے کے لیے ان کے گھر جائیں گے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کبھی بھی تمہارا رشتہ نہیں ٹھکرائیں گے، کیونکہ تم میں تو کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ تم بہت ہی امیر اور خاصے پیسے والے انسان ہو، تمہارے ساتھ تو کوئی بھی لڑکی شادی کرے گی، اور یہ تو پھر بھی بہت ہی غریب گھرانے کی لڑکی ہے، اور وہ خود ہی ایسا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے دوست اور اس کی والدہ کے ساتھ اس لڑکی کے گھر گیا، کافی سارے تحفے اور مٹھائیاں بھی ساتھ لے کر گیا۔ جب ہم نے ان سے رشتے کی بات کی تو ان لوگوں نے فوراً ہی ہمیں ہاں کر دی۔ میرے لیے تو یہ بہت ہی خوشی کی خبر تھی۔ مجھے تو جیسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جسے پسند کر لیا وہ اتنی آسانی سے مجھے مل گئی تھی۔ میں نے اپنی شادی کے تمام اخراجات خود ہی اٹھائے تھے، اور میں نے اس لڑکی کے ماں باپ سے کوئی بھی تکلیف کرنے کے لیے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ کافی غریب تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی بھی پریشانی اٹھائے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ میری شادی میں وہ بہت زیادہ خوش ہوں اور خوشی خوشی اپنی بیٹی میرے ساتھ بھیج دیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ آج میں بے حد خوش تھا، کیونکہ میں جسے پسند کرتا تھا میں نے اسے پا لیا تھا، اور یہ میری شادی کی پہلی صبح تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بیوی کو بستر پر نہ پایا۔ میں بہت چونک گیا کہ اتنا سویرے وہ کہاں گئی ہوگی۔ پھر میں جلدی سے اٹھا اور اسے ڈھونڈنے کی غرض سے باہر نکل آیا۔ جب میں صحن میں پہنچا تو یہ دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوا کہ میری بیوی مصلے پر بیٹھ کر زار و قطار رو رہی تھی، اور اللہ سے خوب توبہ استغفار کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر مجھے بہت زیادہ حیرت محسوس ہوئی کہ میری بیوی عبادت گزار ہے، شاید اسی وجہ سے وہ مصلے پر بیٹھ کر زار و قطار رو رہی ہے۔ پھر وہ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں داخل ہوئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں سمجھا کہ شاید وہ تھکی ہوئی ہے، اسی لیے سونا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے اس سے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا، اور میں بھی سو گیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی نے گھر میں میٹھا بنایا ہوا تھا، اور میرے لیے ایک اچھے سے پیالے میں میٹھا نکال کر رکھا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو میری بیوی نے مجھے وہ میٹھا پیش کیا۔
میں سمجھا کہ شاید شادی کے بعد لڑکیاں سب سے پہلے میٹھا بناتی ہیں، جس کی وجہ سے میری بیوی نے بھی میٹھا بنایا ہے۔ میں نے جھٹ سے وہ سارا ختم کیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ مجھ پر ایک عجیب سی غنودگی طاری ہونے لگی، میرا سر بھاری ہونے لگا، نیند کی کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگی اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ کب میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر بہت ٹائم بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ بیٹھا، کیونکہ یہ میرے سونے کا وقت نہیں تھا۔ میں باہر نکلا تو بیوی کو باہر ہی گیٹ سے اندر آتے دیکھا۔ ہم گھر میں کیونکہ صرف 2 ہی میاں بیوی تھے، میں کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہتا تھا، اسی لیے میں نے شادی کر کے بیوی کو بھی یہیں شفٹ کر دیا تھا، کیونکہ اس گھر میں پہلے میں اکیلا رہتا تھا۔ جب بیوی اندر آئی تو میں نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بہت گھبرا کے رہ گئی، کہنے لگی کہ میں ذرا سامان لینے گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اٹھا لیتی، یہ انجانی جگہ ہے، تم باہر کیوں چلی گئی؟ اس نے کہا کہ آپ بہت گہری نیند سو رہے تھے، مجھے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں لگا تھا، اسی لیے میں خود ہی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے سوال کیا کہ تم سامان تو نہیں لائی، تو اس نے بات کو بدل دیا، کہنے لگی کہ میرے مطلب کا سامان مجھے یہاں کہیں سے بھی نہیں ملا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ یہ وقت تو میرے سونے کا تھا ہی نہیں، نہ جانے کیوں مجھے نیند آ گئی تھی۔ تبھی میری بیوی نے بات بدلی، کہنے لگی کہ آج کا کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ میں نے اس کو تیار ہونے کا کہا اور ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ میں ہم باہر کھانا کھانے چلے گئے۔ میری بیوی مجھ سے عمر میں بہت زیادہ چھوٹی تھی، پھر بھی اس نے مجھ سے شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ میں اس کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا، کیونکہ میں اس سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ میری بیوی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس کی ہر خواہش کا احترام کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا تھا۔ مگر ایک بات بہت عجیب سی جو میں محسوس کرتا تھا کہ میری بیوی اکثر ہی کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، جیسے وہ کسی کے خیالوں میں گم ہو۔ ابھی بھی ہم کھانا کھا کر فارغ نہیں ہوئے تھے جب میری بیوی نے فون پر ٹائم دیکھا اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کہا کہ جلدی سے مجھے گھر جانا ہے، آپ پلیز جلدی گھر چلیں۔ اس کی اس حرکت پر میں بہت حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا، اور اس کے کہنے پر ہم جلدی سے گھر واپس آ گئے۔ نہ جانے اسے کس بات کی جلدی تھی۔ جیسے ہی گھر گئے تو وہ اپنے دھونے والے کپڑے لے کر چھت پر جانے لگی۔ مجھے لگا جیسے وہ کپڑے دھونا چاہتی ہے اسی لیے چھت پر جا رہی ہے، اور اسی لیے اس نے جلدی مچا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنا کام کرنے لگا، لیکن کافی دیر ہو گئی، رات کے تقریباً 12 بج گئے۔ میری بیوی ابھی تک چھت پر ہی تھی، وہ چھت سے واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے کافی عجیب محسوس ہو رہا تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ میں نے اسی ڈر کے تحت باہر جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ میرا رخ اب چھت کی طرف تھا جدھر میری بیوی کپڑے دھونے کی غرض سے گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو تار پر تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا، اور بیوی کو دیکھا تو وہ چھت پر رکھی ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھی اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور اس کے پیچھے جانے لگا، لیکن بیوی جان گئی تھی کہ میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں، اسی لیے اس نے فوراً اپنا فون بند کر دیا اور میری طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ کانپنے لگی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ ایسے ہو گئی جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو، لیکن میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو وہ کانپ رہی ہے، تو کہنے لگی کہ شاید اسے سردی لگ گئی ہے۔ اس نے فوراً بات بدل دی۔ میں اسے واپس نیچے لے گیا۔ میں نے جلدی سے اے سی بھی بند کر دیا کہ اسے سردی نہ لگ جائے، لیکن میں ابھی بھی پریشان تھا۔ میرے ذہن میں عجیب سے سوال ابھر رہے تھے کہ آخر وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ ابھی میں مزید کچھ سوچتا جب بیوی میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں شاید یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ وہ بتانے لگی کہ وہ اپنی ایک سہیلی سے بات کر رہی تھی جو بہت ہی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ کہنے لگی کہ وہ اپنی سہیلی کی مدد کرنا چاہتی ہے، اس کا سہارا بننا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اسے ہر بار تسلی دیتی ہے اور روز رات کو اس سے فون پر بات کرتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات سنی تو میں دل سے کافی خوش ہوا۔ مجھے اپنی بیوی پر فخر ہو رہا تھا کہ اسے میرے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے ہر رشتے کی فکر ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسے میری کسی بھی چیز کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے اور اپنی اس سہیلی کا دل کھول کر ساتھ دے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ بیوی نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اب وہ جب بھی کسی سے فون پر بات کرتی تھی مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہے۔ وہ باہر بھی جاتی تھی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ اپنی سہیلی سے ہی ملنے جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو جاتا تھا کہ وہ مجھ سے مدد کیوں نہیں لیتی، لیکن پھر سوچتا تھا کہ شاید اسے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ابھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے کافی دور ہی رہتی تھی، جھجک محسوس کرتی تھی۔
وہ مجھے کھل کر کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے کچھ وقت دیتا ہوں تاکہ وہ کچھ دن بعد ہی مجھ سے کھل کر بات کرے۔ ایک دن اچانک ہی وہ واش روم میں گئی تو اس کا موبائل اس کی سائڈ پر پڑا تھا۔ اس کا موبائل بجنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید اس کی سہیلی کی کال ہے، لیکن میں کافی ڈسٹرب ہونے لگا کیونکہ میں آفس کا کام کر رہا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی سہیلی کو بتا دوں کہ وہ کچھ دیر بعد اسے فون کر لے تو وہ بار بار فون نہیں کرے گی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کا موبائل اٹھایا، جب اوپر کسی کا نام ہی نہیں تھا، صرف ایک لفظ زیڈ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ میری بیوی نے اپنی سہیلی کا نام محفوظ کیوں نہیں کیا ہوا۔ ابھی میں کال پک کرنے ہی والا تھا جب اچانک سے پیچھے سے میری بیوی آئی اور اس نے میرے ہاتھ سے موبائل فون چھین لیا۔ اس کے تاثرات کافی عجیب سے تھے۔ میں بھی حیران ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تو بس اسے یہی کہنے والا تھا کہ وہ بعد میں کال کرے کیونکہ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ تو میری بیوی کچھ پرسکون ہو گئی، کہنے لگی کہ معاف کیجیے گا، میں کچھ غلط سمجھ گئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے کافی صدمہ پہنچا۔ میں ایسا سوچ رہا تھا جیسے میری بیوی میرے بارے میں کچھ غلط سوچنے لگی تھی۔ شاید وہ میرے بارے میں کچھ عجیب گمان اپنے دل میں رکھ چکی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی اس کو صاف صاف بتا نہ سکا کہ میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ جب بھی اپنی سہیلی سے بات کرتی تو وہ فوراً ہی باہر چلی جاتی یا چھت پر چلی جاتی تھی۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ وہ اس لیے جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی سہیلی میں دلچسپی لیتا ہوں، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید وہ اسی وجہ سے دعائیں مانگتی تھی اور کافی روتی تھی اور خود کو بدقسمت سمجھتی تھی کیونکہ وہ مجھے صحیح انسان نہیں سمجھتی۔ پر میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف اس کا ہوں اور اسے ہی اپنی بیوی مانتا ہوں۔ میری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ نہ ہی اس سے شادی سے پہلے میں ایسا تھا اور نہ ہی میں اب ایسا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس نے میرے لیے کھانے میں میٹھا بنایا۔ میں کافی حیران ہوا، لیکن میں سوچنے لگا کہ شاید میری بیوی کا موڈ ٹھیک ہو گیا ہے، اسی لیے وہ میرے لیے میٹھا بنا کر لائی ہے۔ اور مجھے میٹھا اتنا پسند نہیں تھا، لیکن بیوی ہر بار یہی کہتی تھی کہ میٹھا اسے بہت زیادہ پسند ہے، اسی وجہ سے ہی وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ میٹھا کھاؤں۔ اس نے ایک کٹوری اپنے لیے لے لی اور ایک میرے لیے لے کر کچن سے باہر آنے لگی۔ ایک کٹوری اس نے مجھے دے دی جبکہ دوسری سے وہ خود کھانے لگی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے بیوی کو کہا کہ ہم میاں بیوی ہیں تو ہم ایک کٹوری میں بھی کھا سکتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ ہی کھا لے۔ یہ بات سن کر تو میری بیگم کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کہنے لگی کہ نہیں، وہ اپنی ہی کٹوری سے کھائے گی جبکہ میں اپنی کٹوری سے کھاؤں گا، اور اگلی دفعہ وہ ایک ہی کٹوری میں لے آئے گی۔ میں بھی اس کی بات سن کر چپ چاپ اپنی کٹوری سے وہ میٹھا کھانے لگا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جیسے ہی میں نے وہ میٹھا کھایا مجھے عجیب سا سکون چھانے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں سو جاؤں گا، لیکن میرا اتنا زیادہ کام پڑا ہوا تھا۔ بیوی کہنے لگی کہ اگر مجھے نیند آ رہی ہے تو مجھے سو جانا چاہیے۔ اس کی بات مان کر میں سونے لگا۔ مجھے کافی عجیب لگتا تھا کہ یہ نیند مجھے تب کیوں آتی ہے جب میں کچھ کھاتا ہوں، اور خاص طور پر جب میں وہ میٹھا کھاتا تھا جو بیوی اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بناتی تھی۔ لیکن اب میں سو گیا۔ بیوی نے جیسے ہی مجھے سوتا ہوا دیکھا تو میرے اوپر کمبل کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ میرا سر کافی بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے نیند ابھی بھی آ رہی تھی، لیکن مجھے آفس کا وہ ڈھیر سارا کام کرنا تھا، اسی لیے میں اٹھ گیا۔ لیکن میں نے آس پاس دیکھا تو بیوی تو موجود ہی نہیں تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے اوپر چھت پر جا کر دیکھا، بیوی وہاں بھی نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں حیران ہو گیا۔ جب ہی اچانک میں نے دیکھا تو گھر کا مین دروازہ کھلا تھا اور بیوی کافی ہنسی خوشی اندر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ وہ کافی تیار ہو کر باہر گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی مجھے بتائے بغیر گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور اوپر سے میرے سر میں بھی کافی درد تھا، اسی وجہ سے سمجھ نہ آئی۔ جب آگے بڑھ کر میں نے بیگم کو جھنجھوڑ کر غصے میں کہا کہ وہ کہاں گئی تھی تو وہ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئی اور خوف سے کانپنے لگی۔ کہنے لگی کہ وہ تو اپنی سہیلی سے ملنے گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں بھی پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے کافی شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے اپنی بیوی پر غصہ کیا تھا۔ بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی اور اب وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ مجھے بھی خود پر شرمندگی تھی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتا؟
اگلے دن آفس سے واپسی پر میں اس کے لیے ایک اچھا سا تحفہ لے کر آیا اور اسے دیا کہ شاید اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ بیوی بھی مان گئی۔ یہ دیکھ کر میں کافی خوش ہو گیا۔ ہمارے بیچ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جب بھی عبادت کرتی یا میں جب بھی اسے دیکھتا تو وہ کافی کنفیوز لگتی تھی اور ہمیشہ آنسو بہانے لگتی تھی۔ میں اسے تسلی دیتا تھا کہ اس کی سہیلی کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ میرا ایک کولیگ طلاق یافتہ ہے۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے پوچھوں، کیا پتہ اس کی سہیلی اس بات پر راضی ہو جائے۔ یہ سوچ کر ہی میں نے بیوی سے بات کی کہ میرا ایک کولیگ کافی اچھا انسان ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی سہیلی سے بات کرے، ہم دونوں کی شادی کروا سکتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ جیسے ہی بیوی نے بات سنی تو اس وقت وہ چائے پی رہی تھی۔ وہ چائے اس کے حلق میں پھنس گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ بیوی کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کہ اس کی سہیلی کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بس یہ چاہتی ہے کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں اور اس سے ملا جلا کروں، اس سے باتیں کیا کروں۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنی بیوی سے اس بارے میں بات نہ کی کہ وہ اپنی سہیلی کی دوسری شادی کروائے۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اب بیگم دوبارہ سے میٹھا بنائے گی، پھر مجھے کھلائے گی، لیکن اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو جا کر دیکھوں گا کہ وہ میٹھا کیسے بناتی ہے اور ایسا کیا کرتی ہے کہ جب میں وہ چیز کھاتا ہوں تو مجھے اتنی گہری نیند اور غنودگی چھانے لگتی ہے۔ یہ سوچ کر جیسے ہی بیوی کچن میں جا کر میٹھا بنانے لگی تو میں اس کے ساتھ ہی چلا گیا اور دیکھنے لگا کہ وہ کافی مہارت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے ڈسٹرب کروں، لیکن میں پیچھے کھڑے ہو کر بس اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے میٹھا بناتی ہے۔ اچانک سے ہی وہ کہنے لگی کہ وہ اپنا موبائل کچن میں بھول آئی ہے، جدھر سے اس کو ریسیپی دیکھنی تھی، تو میں اس کو اس کا موبائل لا دوں۔ یہ سوچ کر میں بھی کچن سے باہر نکل گیا، لیکن جلدی سے ہی میں اس کا موبائل لا کر واپس کچن میں جانے لگا۔ اچانک ہی بیوی کچن کے ایک خانے سے ایک سفید رنگ کا شاپر نکال رہی تھی جس کے اندر کچھ تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، پر جیسے ہی میں اس کے پاس آیا تو اس نے وہ شاپر جلدی سے چھپا لیا اور اپنا موبائل مجھ سے لینے لگی۔ میں جان گیا تھا کہ اس شاپر کے اندر ضرور ایسا کچھ ہے جو بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے اور مجھے دکھانا نہیں چاہتی۔ اس دفعہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب وہ مجھے میٹھا دے گی تو میں میٹھا نہیں کھاؤں گا، بلکہ اس کو کھائے بغیر میں سو جاؤں گا، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آخر میری بیوی میرے سونے کے بعد کیا کرتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے مجھے وہ سوئیاں دیں جو اس نے میرے لیے بنائی تھیں تو میں وہ لے کر اپنے روم میں آ گیا، لیکن فوراً ہی میں نے وہ سوئیاں بیڈ کے نیچے رکھ دیں اور اپنا بستر لے کر میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تاکہ بیوی کو یہی لگے جیسے سوئیاں کھانے کی وجہ سے ہی میں سو رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد بیوی آئی۔ مجھے سوتا ہوا دیکھ کر وہ پھر سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر باہر چلی گئی تو میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگا، اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلنے لگا۔ وہ جدھر جا رہی تھی میں بھی اس کا پیچھا کر کے وہیں پہ جا رہا تھا۔ وہ کسی ہوٹل میں جا رہی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی سہیلی سے ہی ملنے جا رہی ہو، پر اچانک ہی میرے ہوش تب اڑے جب میں نے اسے کسی لڑکے سے ملتے ہوئے دیکھا، اور دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میری بیوی اس قسم کی ہے۔ وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں مصروف تھے اور کافی گپیں لگا رہے تھے، جیسے وہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور مل رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی بیوی پر کافی غصہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اہم قدم اٹھا کر ہی رہوں گا۔ میں گھر گیا تو میرا رخ کچن کی طرف تھا جدھر وہ سفید شاپر پڑا تھا۔ میں نے وہاں دیکھا تو اس شاپر میں نیند کی دوائی دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یعنی میری بیوی مجھے ان سوئیوں میں دوائی ملا کر دیتی تھی جس کی وجہ سے میں نیند میں چلا جاتا تھا اور میرے سونے کی وجہ سے وہ پھر اپنے اس عاشق سے ملنے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی بدکردار بیوی کو طلاق دے کر رہوں گا اور اسے اپنی زندگی سے نکال کر دور کر دوں گا، کیونکہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ اہم قدم اٹھانا ہی تھا تاکہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتا، اور میری زندگی میں اس جیسی لڑکی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں بہت باکردار تھا۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، پھر مجھ جیسے باکردار لڑکے کے لیے ایسی لڑکی کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بیوی کو میں چھوڑ کر ہی رہوں گا اور اسے طلاق دوں گا۔
میں اب اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اس دن کی طرح آج بھی ہنسی خوشی دروازے سے اندر آئی، لیکن سامنے ہی مجھے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر اس کے رنگ اڑ گئے۔ میں جانتا تھا اس کا یہی رد عمل ہوگا۔ میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ بھی حیران ہو گئی۔ کبھی ایک ہاتھ اپنے چہرے کی طرف لگاتی جو اب لال ہو چکا تھا، اور کبھی بے یقینی سے مجھے دیکھتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں گئی تھی۔ اس نے مجھ سے دوبارہ جھوٹ بولا کہ اپنی سہیلی سے ملنے گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی سہیلی سے نہیں بلکہ وہ اپنے اس عاشق سے ملنے گئی تھی جس کے ساتھ وہ کافی ہنسی خوشی بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس بار بھی میں ہی غلط ہوں، لیکن اب تو پانی سر سے اوپر گزر گیا تھا، اور اگر میں اس پر دوبارہ سے یقین کر لیتا تو یہ میری بے وقوفی ہوتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس کی یہی حرکتیں چلتی رہیں تو پھر ایک دن میں اسے چھوڑ دوں گا اور طلاق دے دوں گا، اور اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تو ابھی میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیوی کہنے لگی کہ آج میں آپ کو سچ بتا کر ہی رہوں گی۔ وہ بولی کہ اس نے مجھ سے شادی زبردستی کی ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے فورس کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے، جبکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ان دونوں کی منگنی بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ لڑکا کافی غریب تھا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی امیر لڑکے کا رشتہ آئے گا تو وہاں سے اس کی منگنی توڑوا کر اس کی شادی امیر لڑکے کے ساتھ کر دیں گے۔ اس طرح پھر جیسے ہی میرا رشتہ اس لڑکی کے ہاں گیا تو لڑکی کے ماں باپ نے اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں افسوس کرنے لگا۔ اس لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ نہ رہے اور اس لڑکے کے ساتھ رہے، اور اگر وہ لڑکا اسے اپنانا چاہتا ہے تو میں اسے چھوڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ لیکن بیگم کہنے لگی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکا اس کا دوست ہے اور وہ اب اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے دکھ درد میں وہ برابر کا شریک ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں خوش رہوں۔ اس لڑکے کی تو شادی ہونے والی ہے اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکا کافی غریب ہے، اس وجہ سے وہ اس کی مدد کرتی ہے، لیکن اسے یہی لگتا تھا کہ اگر اس نے کبھی اس لڑکے کے متعلق مجھے بتایا تو مجھے اس پر شک ہوگا۔ اسی وجہ سے ہی وہ مجھ سے جھوٹ بولتی آئی، اور وہ جھوٹ چھپانے کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اسے مجھ سے وہ دوائی بھی سوئیوں میں ملا کر کھلانی پڑی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی اس لڑکے کی شادی ہو گئی۔ میری بیوی نے اپنی سب غلطیوں کی معافی مجھ سے مانگی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔